ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جیسا آپ فرما رہے تھے کہ اب جون تک نہیں رینگتی, بڑے بڑے اسکینڈل آ جائیں, لیکن میں تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا, جون رینگتی ہے, جتنا بڑا اسکینڈل ہو اتنا زیادہ انعام ملتا ہے. جی جی, یہ دیکھیں نا کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو زندگی کا سپین ہے یہ بڑا شارٹ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ شہنشاہ ایران اپنی ساری دولت چھوڑ کے, اور اس کی قبر کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اور فائنلی ایجپٹ میں وہ اس کو دفن کیا گیا. ہر بندہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کدھر ہیں, ہر مطلب ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ابھی تک لیڈرز, اور ہمارا بھی ایک سپین ہے. آپ تاریخ رقم کر رہے ہیں, اور اس کے اندر آ کے اگر آپ ایک ایسا ٹولہ بنا لیتے ہیں چند 4-5 بندوں کا, جو پارٹیوں کو بھی گروی رکھ لیتے ہیں اور قوم کو بھی رکھ لیتے ہیں, اور تھرو ہوک اینڈ کروک, ابھی مطلب ہے ود آل آنیسٹی میں کہتا ہوں مثلا ایم کیو ایم کا اور پی 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 کا کوئی ملاپ نہیں ہے. آپ پرائیویٹ محفلز میں ان کے ساتھ الگ الگ بات کریں تو ایک دوسرے کا دے ہیٹ ایچ ادرز گٹس, لیکن تعاون اس لیے ضروری ہے کہ ان کو کراچی میں حکومت چاہیے اور منسٹریاں چاہیے اور ان کو اقتدار چاہیے. تو یہ یہاں ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی بھی ایسا ہوتا کہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی یا ذوالفقار علی بھٹو تو وہ کہتے کہ اوکے ان لوگوں سے میں ایسے تعاون کر سکتا ہوں اس کاسٹ کے اوپر. اسی طرح پختونخوا کے اندر دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب کا رول آپ دیکھ لیں آپس میں. یہ جو اتحاد ہے یہ اتحاد اپنے اقتدار کا اتحاد ہے. ادروائز پارٹیوں کے اندر ایک بات ہو جائے تو لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور یہ انفارچونیٹ ہے. دیٹ از دی ریزن کہ بیرونی ممالک سے بھی آپ دیکھیں پھر سیور ملٹری گیپ اتنا زیادہ بڑھ گئے. اور میں سیول ملٹری گیپ پہ بھی واپس آتا ہوں ایک لمحے کے اندر. سر جو بات جنرل صاحب نے کی تقریباً صحیح ہے, اگر جو اس وقت جو نقشہ ہے ہمارا وہ ہے, لیکن یہ سچویشن جہاں پہ اب پہنچی ہے کہ عدلیہ میڈیا بچے تھے, اب میڈیا ایک دوسرے کے اوپر آپس میں لڑ رہے ہیں اور عدلیہ جو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں آ گئی. تو اگر یہ دو انسٹیٹیوشن جو کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اگر یہ گئے, اور جو کہ تقریباً ویک ہو گیا بہت زیادہ الزامات کی وجہ سے, کریڈیبلٹی کی وجہ سے, اب کیا؟ اب تو پھر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے فیصل کہ ایک انسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ بڑا تیزی سے کریٹ ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں چاہ بھی رہے ہوں کس طرح ہو, لیکن میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ انسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ کریں گے تو اس کی کس کو فائدہ ہوگا؟ میری نظر میں شاید کس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کو دھو رہا ہوگا, صاحب زندگی سیاست میں گزاری ہے, ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا میری بات سنیں, جب تک اگر تو جو کرنا یہی ہے کہ جی آپ نے کسی طرح مینیپولیشن یا منورنگ کے ذریعے اپنے آپ کو اقتدار میں ہی رکھنا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن کیا بغیر انسٹیٹیوشنز کے آج پاکستان کے عوام کو کچھ چیز ڈیلیور ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہو گئی یہ بات. انڈیویجول لیڈرشپس تھیں پاکستان کے اندر, انڈیویجول لوگ بھی بہت شاید اچھے ہوں اور بڑا انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہو اور بڑا انہوں نے جدوجہد بھی کی ہو جمہوریت کے لیے, جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے, لیکن آج میں سمجھتا ہوں جتنی پاکستان کو انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور آج میری نظر میں آج ہی اتنے انسٹیٹیوشنز غائب ہیں. اور آپ اب نہیں, لیکن دیکھیں نا یہ پرابلم تھا ہمارا, لیکن ہم نے گزشتہ 2-3 سال میں جس طرح آپ نے دو اداروں کا ذکر کیا, میڈیا کا اور جوڈیشری کا, پچھلے 3-4 سال کے اندر یہ یقیناً بہت زیادہ ڈیولپ ہوئے, لیکن آج وہاں پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا خرابی نظر آ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آج اگر ہم اس انسٹیٹیوشنل ویکیوم میں چلتے ہیں اور آگے چل کے جو ہے نا ٹوٹل جو نا عوام کے لیے جو کوئی بھی سوچ وچار نہیں رہتی اور عوام کے لیے کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو پاتی, تو میں نہیں سمجھتا اس کا کسی کو بھی فائدہ ہوگا, چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو. لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا لیکن وقتی تو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے وقتی فائدہ اگر ہم نے سوچنا ہے تو پھر تو الگ کہانی ہے, پھر تو وقتی فائدہ تو لے ہی رہے ہیں نا ہم لوگ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آج اقتدار میں ہے, جس کا 40 سال کی اپنی ہسٹری ہے کہ جی اس کے تمام لیڈران نے یا تمام اس کے کارکنان نے اس کی ووٹ بینک کو مضبوط رکھا, کیا یہ لوگ اقتدار سے ہٹنے کے بعد اس ووٹ بینک پہ قابو رکھ سکیں گے جو اتنا عرصہ لمبا؟ وہ تو عوام کو فکر ہی نہیں اس کی, تو وہ ہم نہیں جانتے عوام کو. ایک میں چھوٹا سوال میں جنرل صاحب کا بھی کامنٹ چاہوں گا. تمام انسٹیٹیوشنز کی ہم نے بات کی, اس دور حکومت میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج, ISI, انٹیلیجنس کہہ لیتا ہوں, وہ انسٹیٹیوشن بھی ہل گئے ہمارے, ٹھیک, کیا یہ فوج کی فیلنگ ہے؟ دیکھیں جیسا میں ایک نمبر میں آتا ہوں صدر صاحب کا پولیٹیکل اوپینین لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میری نظر میں اس وقت یقیناً جو ہے نا فوج بیک فٹ پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے اپنے مسائل جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کر دیے گئے ہیں, میں یہ کہوں کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں. لیٹس سے اگر میں یہ الفاظ میرے اگر رہنے تو بہتر ہوگا, کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر بنیادی بات یہ کہ ہماری کسی بھی ایشو کے اوپر
جو ہے نا ایک پالیسی نہیں رہی. ہم جو ہے نا ایک ایسے موراس میں پھنس گئے ہیں جہاں پہ ایک ڈبل مائنڈڈ ہم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مثلا سیدھی صحیح بات ہے, ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ جی گزشتہ یہ جو ہسٹری چل رہی ہے, جو یہ معاملات چلے 1990 کے بعد جب امریکنز وڈرا کر گئے, ہمیں آج تک یہ نہیں پتا لگا کہ ہم نے امریکنز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. کیا ہم نے انٹرنیشنل دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یا یہ کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. میری نظر میں جب تک ہم ایک کانکریٹ انداز میں یہ بات طے نہیں کرتے کہ جی یا تو ہم نے ایک انٹروورٹ پالیسی رکھنی ہے, اور پھر انٹروورٹ پالیسی اب سب ملک زندہ رہتے ہیں انٹروورٹ پالیسی کے ساتھ. اگر آپ دنیا سے کٹ بھی جاتے ہیں آپ زندہ رہتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کانکریٹ انداز میں انڈیویجولی کرنا نہیں. میں قطع کلامی کروں گا, میرا سوال مختلف تھا. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انٹیلیجنس اور فوج ایک قسم کا چیک ویلو رہا ہے پولیٹیکل فیلئر کے لیے. میں اس کو حق میں نہیں ہوں, برا رہا لیکن رہا. اس بار وہ انسٹیٹیوشن بھی ہل گیا, میں سمجھتا ہوں فاؤنڈیشن ہلا دی اس کی کسی نہ کسی چیز نے. تو کیا یہ فوج کی بھی فیلئر رہی کہ اپنے آپ کو یا اپنے اس اسٹرینتھ کو نہ سسٹین کر سکی؟ دیکھیں, میں بات یہاں سے شروع کروں گا. عباس صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے. میں یہ کہوں گا ایک سٹیپ آگے جا کے کہ بنیادی طور پہ انسٹیٹیوشنل فیلئر بھی تب ہے کہ لیڈرشپ فیلئر ہے. ابھی ٹوٹل چونکہ ملک کے اندر قیادت کا بالکل ویکیوم ہے, اور کوئی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ سینٹر آف گریوٹی ہماری پاور کا کدھر ہے. پرائم منسٹر ہے جو چیف ایگزیکٹو آئین کے مطابق, یا صدر ہے, یا افواج ہیں, یا امریکہ ہے, کیا ہے. لوگ پریشان ہیں, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. صوبوں میں الگ حکومتیں بنی ہوئی ہیں, اوپر کا آپس میں نظام. ایک تو بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے بڑا ہی اچھا کوشچن کیا ہے کہ جب ملک کے اندر اتنی ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہو کہ ایک تو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, آپس میں لڑائی, دوسرا ورسٹ از اکنامک ڈیزاسٹر جس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے, اور جس کا تعلق ہے کہ اگر دیکھیں آپ یو مے ہیو اے اسٹرانگ آرمی بٹ وداؤٹ دی کنٹری اسٹرانگ آرمی کیا کرے گی. تو اس لیے آپ وہ بھی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور ضرور آپ اپنی ان پٹ دیتے ہیں. وداؤٹ ایبروگیٹنگ دی کانسٹیٹیوشن آرم فورسز کا ادارہ بھی بہت سا رول ادا کر سکتا ہے. لیکن ابھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پس چلمن ان کا بڑا رول ہوتا ہے بہت سارا, اور بہت چیف ایگزیکٹو ڈیپینڈ کرتے ہیں. اوباما بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی آرم فورسز کے اوپر. مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم کے اوپر بھی بہت سی چیزیں, بہت سی انپٹس فارن آفس کی, آرم فورسز کی, نیوکلیئر سائنٹسٹ کی, وہ لینی پڑتی ہیں. اور آرم فورسز کے لوگ صحیح آپ کو بریف کرتے رہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. ابھی ہمارا ایک عام یہ تاثر یہ ہے کہ افواج پاکستان کی قیادت نے شاید وہ لوگوں کا یہ امپریشن ہے کہ وہ رول ادا نہیں کر سکے, ورنہ اندرون خانہ اگر ان لیڈرز کو یہ بتایا جاتا کہ خدا کے لیے اگر آپ یہ کریں گے تو ملک نہیں ہوگی تو پھر فیلئر رہا نا. تو میں یہ کہتا ہوں, لیکن وہ فیلئر کیوں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگوں کو نظر آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آرم فورسز کے اوپر اگر کوئی پریشر ہوتا تھا تو ود ان دی کنٹری بات ہوتی تھی. آپ فارن پاورز انوالوڈ ہیں, انہوں نے ویج ڈرا کر دیا ہے سول ملٹری کے درمیان. آپ کیری لوگر بل دیکھ لیں, آپ آئی ایس آئی کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے کرنے والی بات دیکھ لیں, آپ میمو کا سکینڈل دیکھ لیں. یہ ایسے بچوں کی کھیل نہیں ہے کہ ان کے ایڈوائزر تک یہ میمو پہنچ رہا ہے اور ہائیسٹ ان کے آفس کے لوگوں کی نظروں سے وہ گزر رہے ہیں ابھی, اور اس کا تقریباً ابھی پروو ہو گیا. ابھی حسین اقاری صاحب ابھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے دیٹ پرووز, ان کی اپنی کتابوں سے یہ پروو ہوتا ہے. ایسے بندے کا وہاں سفیر لگانا یہ وہ. تو اس لیے ابھی افواج پاکستان پہ کیا پریشر ہے, ایک تو انٹرنل پریشر ہے لوگوں کا, نمبر دو ہے سیکیورٹی کا پریشر, یہ جو باہر کے بارڈرز کے اوپر آپ کی 1,47,000 فوج ویسٹرن بارڈر پہ ہے. امریکن ٹوٹل 48 کنٹریز کے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ہماری ایک کنٹری کے ہیں, اور وہ ایئر کنڈیشنڈ بیسوں میں انہوں نے تقریباً بارڈر پہ اگر 80 یا 100 پوسٹیں مینج کی ہوئی ہیں تو پاکستان نے 800 سے زیادہ کی ہے. ہمارے سولجر مشکل ترین حالات میں, اگر ادھر ایک سال کا $120. جنرل صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں کہ فوج انگیج ہے جس کی وجہ سے وہ انگیج ہے, تو یہ بھی تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا پھر بتاؤں گا. میں چاہوں گا آپ دونوں کامنٹ کریں کہ یہ بھی تو ایک پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک یا ملٹریلی ایک کنسپیریسی نہیں ہے کہ اتنا انگیج کر دو چاروں طرف اور اس کے بعد کولیپس کی طرف چلا جائے ملک. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے.